آج کل لوگ بدعت کرتے ہیں، جب کہے نہ کرو کہتے ہمارے بڑوں نے کیا. اور تم بڑوں کے خاندان کے بڑے مراد نہیں، مذہب کے بڑے. ابو حنیفہ مذہب کا بڑا، ابو بکر صدیق مذہب کا بڑا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. الہ واحدہ، سب کا معبود ایک. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس ایک اللہ کے ماننے والے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی. لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کو وہی نیکیاں جو انہوں نے کمائی. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمائی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے. بھئی انہوں نے جو نیکیاں کی، بزرگان دین تھے وہ تو تھے، وہ تو آبا تھے تمہارے. بتاؤ تم کیا ہو؟ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابلی میراث پدر کیوں کرو. وقالو، کہنے لگے، کونو ہودن و نصارا تہتدو، بن جاؤ یہودی تو ہدایت پاؤ. اور عیسائی کہتے تھے نصرانی تو ہدایت پاؤ. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ فرمائیے بلکہ ہدایت کا راستہ ملت ابراہیمی ہے جو یکسو ہے. حنیف یکسو، حنیف مانا یکسو. شان ورشا کہتے ہیں ابن تیمیہ واصحابہ لا یمرون بآیت الا یفسرونها احسن تفسیر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن کثیر، ذہبی، ابن قیم، ابن رجب، یہ کسی آیت پر آ جاتے ہیں بہترین تفسیر کرتے ہیں، مگر دو لفظ نہیں سمجھے، حنیف اور صابئی. شاہ صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ یہ تفسیر ان کی جساس نے اور جو امام طحاوی سے نقل کی ہے، اور ابو الحسن نے جو تفسیر کی کرخی نے، حضرت اقدس شاہ سے فرماتے وہ بہترین تفسیر ہے. حنیف لغت میں تو ہے المائل عن الباطل والراغب الی الحق، لیکن مولانا انور شاہ فرماتے ہیں کہ حنیف کا معنی فرید الدین اتار نے منطق الطیر میں کیا ہے. حنیف کا معنی فرید الدین اتار نے منطق الطیر میں کیا ہے. از یکی گو وزدوئی یک سوئی باش، یک دلو یک قبلو یک روئے باش. از یکی گو وزدوئی یک سوئی باش، یک دلو یک قبلو یک روئے باش. اردو والے کہتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. اور پشتو والے کہتے ہیں چد سلو تنو یار وی رک دشی، کد گل غندے رخسار وی رک دشی. دا مطلب اشنا خو یو سڑی لبس دے، او بے مطلب کا ہزار وی رک دشی. نو چے بور کا پسر کسا پا کسا گرزی، او دغا کور کا پرددار وی رک دشی. از یکی گو وزدوئی یک سوئی باش، یک دلو یک قبلو یک روئے باش. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. یہ حنیف ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ابو حنیفہ کہا گیا کیونکہ بہت فرقے تھے آپ کے زمانے میں، کرامیہ، جہمیہ، خوارج، معتزلہ، روافض، معلوم نامعلوم، مشہور غیر مشہور، سینکڑوں فرقے تھے. انہی نے شرح بخاری میں تفصیل دی ہے. اور سب کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت
توحید اور صحابہ کے منہج پر قائم دائم ابو حنیفہ ہے۔ یہ نہیں کہ امام صاحب کی بیٹی تھی، حنیفہ نام تھا اس کا، تو ابن تیمیہ کی ماں کا نام تیمہ ہے کیا جس سے وہ ابن تیمیہ بنا ہے؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ خدا کا کرنا دیکھو کہ ابو حنیفہ کے یہاں بیٹی کی ولادت نہیں ہوئی، 6 کے 6 بیٹے اور 6 کے 6 صاحبزادے اعلیٰ درجے کے مجتہد، اعلیٰ درجے کے حفاظ حدیث اور اپنے والد کے گراں قدر علوم کے روات ہیں۔ تفصیلات کے لیے عبدالحی لکھنوی کی کتاب فوائد البہیہ فی تراجم علماء الحنفیہ ملاحظہ ہو، یا الشقائق النعمانیہ بتراجم علماء المئۃ الثامنۃ الحنفیہ شیخ تاج کبرا زادہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ نہ یہودیت دین ہے نہ نصرانیت، کیونکہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما قل بل ملت ابراہیم حنیفا۔ آپ فرمائیے کہ بلکہ ہدایت ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں جو یکسو تھے۔ یکسو تسلی طبع، ٹھنڈے دل کے ساتھ علم حاصل کرو، خوب شوق و ذوق سے تفسیر میں منہمک رہو، چھوڑ ادھر ادھر کی باتوں کو، ہاں خوش خوش رہو۔ علم تنگی قبول نہیں کرتا، دقت گرانی۔ مولانا مفتی محمود کے متعلق حضرت بنوری سے کسی نے کہا کہ بہت بڑا علم اور حافظہ ہے، کہا سلج صدر سے علم حاصل کیا ہے، سلج صدر، ٹھنڈے سینے سے، دوڑے ووڑے نہیں لگاؤ، باتوں کی بھی کوشش نہیں کرو، بس سمجھنے کی کوشش کرو۔ میر باقر داماد نے شاہ عبدالعزیز کی کتاب دیکھ کے کہا تھا نا، کلام من فہمی دن و رس، نہ کہ برمن اعتراض کردہ۔ میری باتیں سمجھنا کمال ہے، باتیں پیدا کرنے کوئی ضرورت نہیں، جم کے رہو بس۔ بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اور نہ تھے حضرت مشرکین میں سے۔